آج ہمارے ساتھ آصف علی شیرازی صاحب موجود ہیں جی. تھینک یو ویری مچ آصف صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہ پوڈ کاسٹ کے اوپر ہم موسٹلی عوامی مسائل لیکن موسٹلی ان کے حل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہم جاننا چاہیں گے کہ ہو از آصف علی شیرازی. صحیح. نام میرا جی آصف شیرازی ہے، اور میں تقریباً جب 4 سال کا تھا تو اسلام آباد میں میرے فادر آئے تھے. گورنمنٹ جاب تھی ان کی، تو اس کی وجہ سے ہم پنجاب سے جو ہے وہ یہاں آ گئے. تو اس کے بعد سے ہم اسلام آباد میں ہی ہیں. ساری ایجوکیشن میں نے یہاں سے حاصل کی. میں نے ایف ایس سی کی اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز F-84 سے، اور اس کے بعد میں انجینئر بننا چاہتا تھا. میرے نمبرز کم آئے، میں انجینئر نہیں بن سکا. تو پھر جب میں نے ماسٹر ڈگری کی تو اس کے بعد میں اس سیکٹر میں آ گیا، ہیومینیٹیرین میں. اس وقت سیکٹر بھی نیا تھا، تو چیزیں جو ہے وہ ایمرج ہو رہی تھیں. تو 97 میں نے فرسٹ جو جاب کی وہ بھی اسلامک ریلیف میں تھی، اور میں ان کا ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر ہوتا تھا. سیکٹر ایوالو ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بھی کام کر کر کے جو ہے وہ سیکھ لیا. پھر چانس ملا انٹرنیشنل جو ہے وہ جگہوں پہ جا کے ویریس جو ہیومینیٹیرین آپریشنز ہیں یا ڈیزاسٹر رسپانسز ہیں ان کو کرنے کا. تو ابھی تقریباً کوئی 25 ایئرز ہو گئے ہیں اسی فیلڈ کے اندر ہیں. اور یہ ہے کہ پرانے ہیومینیٹیرین ہیں پاکستان کے. تو یہ بریف سا تعارف ہے. باقی 4 بچے ہیں، ایک بیگم ہے میری جو ہے وہ. ماشاء اللہ. سر آپ کو انجینئر بن جاتے تو آپ وڈ یو بی مور ہیپی؟ بس وہ اس وقت تو افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نمبرز آ جاتے تو آپ بن جاتے ہیں. نمبرز نہیں آئے تو ابھی جو دوست انجینئرز بن گئے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو اصل میں ہمارا ایک پلان ہوتا ہے، لیکن قدرت نے آپ کو جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں آپ کو پہنچا دیتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ شاید اسی لیے رکھا ہوا تھا، اللہ کا اپنا پلان تھا. تو وہاں پہنچ گئے. تو انجینئر اصل میں اس وقت کوئی کریئر کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں تھی نا، بھیڑ چال ہوتی تھی. میٹرک کیا تو جی ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل پری انجینئرنگ کی. تو کیونکہ بایولوجی نہیں پسند تھی تو بس اس میں مارکس نہیں آئے. تو بس اس طرح جو ہے نا وہ ہیں. تو میرے خیال میں یہ کام زیادہ جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ والا ہے. آپ کو مزہ آیا ہیومینیٹیرین کام کرے؟ آپ نے پاکستان سے باہر کہاں کہاں سر کام کیا؟ میرا جو فرسٹ تھا وہ تھا ایران میں، بام میں ایک ارتھکویک آیا تھا 2004 میں، سونامی سے 1 سال پہلے. اس میں نے کام کیا. اس وقت میں اسلامک ریلیف میں ہی کام کرتا تھا. اس کے بعد پھر سونامی جو 2005 کا بہت بڑا انڈونیشیا، سری لنکا، مالدیوز میں آیا، اس میں نے سری لنکا میں کام کیا. اس کے بعد میں نے افریقہ کے کچھ ملکوں میں جس میں سوڈان ہے، زیمبیا ہے، اس میں کام کیا. تو ابھی پھر میں نے ایشیا ریجن جو ہے اس میں مختلف جو ہے وہ مختلف اداروں میں ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائیں. ایسٹ افریقہ میں کام کیا. پھر کچھ فرینکوفون کنٹریز ہیں جیسے DRC ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کام کیا. تو تقریباً جو ہے وہ بس جہاں پہ وقت کے ساتھ چلے گئے، جہاں ضرورت تھی وہاں گئے اور کام کیا. لاسٹ ایئر پاکستان میں نے اسلامک لیف پاکستان کو دوبارہ جوائن کیا آفٹر 18 ایئرس جو ہے وہ. اور یہ میری پیرنٹ آرگنائزیشن تھی. تو جب میں نے جوائن کیا تو ڈیزاسٹر تھا بڑا، فلڈس کا. تو وہ شاید جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس موقع پہ آ جاتے ہیں جہاں وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو یہاں ماشاء اللہ اسلامک لیف پاکستان کی بہت اسٹرانگ ٹیم، فٹ پرنٹ بڑا اسٹرانگ، ایکسیپٹنس جو ہے وہ. تو میرے خیال میں شاید یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ اس نے یہاں پہنچا دیا، اور ہمیں چانس ملا کہ ٹیم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کنٹریبیوشن کر سکیں جو ہے نا وہ. زبردست سر. آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ موسٹلی ڈیزاسٹر رسپانس کے اندر اور ہیومینیٹیرین سائڈ کے اوپر بہت زیادہ رہی ہے. آپ نے ایکٹیولی مختلف ملکوں میں جا کے آن گراؤنڈ کام کیا. پاکستان سر، ہاؤ از پاکستان ڈفرینٹ فرام ادر افریقن کنٹریز اور جو ادر ساؤتھ ایشین ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا؟ پاکستان ان سب سے کیسے مختلف ہے سر؟ سر پاکستان کی جو نیشن ہے وہ بڑی ریزیلینس والی نیشن ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے پرابلمس چاہے وہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہیں، چاہے اکنامک کرائسس کی صورت میں ہیں،
جیسے کووڈ تھا، کووڈ تو خیر گلوبل فنومینا تھا، لیکن جتنا پاکستان کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اگر یہ کسی اور ملک پہ آئی ہوتی تو وہ ان کی ریزیلینس جو ہے وہ جواب دے جاتی. ہماری تھوڑی سی الاسٹیسٹی جو ہے وہ بہتر ہے، ریزیلینس ہماری تھوڑی سی جو ہے وہ بہتر ہے. تو ابھی زیادہ کرائسس زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، ریزیلینس جواب دیتی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کی قوم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی جب بھی کوئی سچویشن ہے تو وہ ایز اے جو نیشن رسپانس ہے وہ بہت زبردست ہے، جو شاید آپ کو دنیا کے اور ملکوں میں اس طرح نہ نظر آتا ہو. کیا وجہ ہے سر اس کی؟ سر وجہ اس کی ملٹیپل وجہ ہیں. ہماری جو آپ کہہ لیں ویلیوز ہیں، جو اپ برنگنگ ہے، جس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے، ہمیں ہمارا کلچر بھی یہ سکھاتا ہے، ہمارا مذہب بھی جو ہے وہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ماں باپ کی تربیت ہے، ہمارا جو اساتذہ کی تربیت ہے، اس میں سوشل یہ اسٹرکچر ہی سوشل ایسا. اسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم نے ہیلپ فل ہونا ہے. شاید ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہیں پہ، لیکن کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتی ہے چیزیں. جیسے لاسٹ ایئر جو فلڈ تھا، اس میں جو پاکستانیوں کا رسپانس تھا وہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ شاید جو ہے وہ نمبرز ان ٹرمز آف فائنینسز اور سپیڈ جو ہے وہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو جو گلوبل رسپانس ہوا ہے. اب یہ بڑے اچنبھے کی بات ہے سر کہ پاکستانی لوگوں نے انٹرنیشنل ریلیف سے زیادہ خود کیسے کنٹریبیوٹ کیا سر انہوں نے؟ دیکھیں سر، جو پاکستانی لوگ ہیں ان میں جو دینے کا جذبہ ہے، کنٹریبیوٹ کرنے کا جذبہ ہے، چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا مطلب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ لوگ لنگر خانے بھی چلاتے ہیں، یہاں پہ بہت پاورٹی ہے آف کورس جو ہے وہ، لیکن دوسری طرف آپ کو ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ریگولر دسترخوان چلتے ہیں. پھر یہ ہے کہ باہر کی امداد تو آتی ہے بہت بعد میں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ مختلف کیمپس لگے ہوئے مل جاتے ہیں. ہر مسجد کے باہر کیمپ ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے بچپن میں تو ہمیں یاد ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو جاتی تھی تو ہمارے اسکولز میں اس کی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جوڑ کے رکھتی ہیں اور لوگ احساس کرتے ہیں. لاسٹ فلڈس میں بھی ہم نے یہ دیکھا، اگرچہ تھوڑا سا لیٹ ہوا، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، میڈیا پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ فلڈس جو ہیں وہ ہائی لائٹڈ نہیں تھے، لیکن جب ہائی لائٹ ہوا تو ہم نے اسی طرح کا دیکھا کہ ہم نے کوئٹہ کے چوکوں میں بھی دیکھا کہ فلڈ ریلیف کے لیے جو ہے وہ لوگوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ٹرکس لے کے سامان جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، لوگ ڈونیشنز دے رہے ہیں. تو یہ جذبہ پھر نظر آیا جو ہے وہ. تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے جتنے مسائل ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی دوسری نیشن جو ہے وہ 10 سال بعد نکلے، لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جلدی نکل آتے ہیں. وہ ساتھ جڑ کے اپنے بھائیوں کو، اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے پہنچ جاتے ہیں. اور مختلف طرح کے ہم نے ڈیزاسٹرز دیکھے سر. ہم نے لاسٹ ایئر کا جو فلڈ تھا اس میں یو این کے سیکرٹری جنرل کی ایک اسٹیٹمنٹ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانیز ہیو فیسڈ دا فلڈز آن اسٹیرائڈس ان پاکستان. جی یعنی پاکستان کے اندر سر یہ ڈیزاسٹر کلائمیٹ کی جو سچویشن ہے یہ کیا ہر آنے والے دن کے ساتھ بری ہوتی جا رہی ہے، امپروو ہو رہی ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ جو سچویشن ہے، فلڈس جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ روٹ کاز نہیں ہے. روٹ کاز جو ہے وہ آف کورس کلائمیٹ چینج ہے، جس میں پاکستان کا اس کو ورسٹ کرنے میں پاکستان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. لیس دین 1% جو ہے وہ کاربن امیشن جو ہے وہ پاکستان یا اس ریجن سے جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن وکٹم جو ہے وہ پاکستان سب سے زیادہ ہے. تو صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہر نیا ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہسٹوریکل ہوتا ہے. جب 2010 کا فلڈز آیا تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی 1/5 آف پاکستان از انڈر واٹر. اس فلڈ میں جی ہم نے کہا 1/3 آف پاکستان جو ہے وہ انڈر واٹر ہے، جو ہے وہ 2022 کا 3 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ اس میں متاثر ہوئے. 3 کروڑ بہت بڑی فگر ہے، اور جتنا بڑا جیوگرافیکل ایریا اس سے متاثر ہوا اتنا تو جو ہے نا وہ یو کے کا ٹوٹل رقبہ نہیں ہے جتنا جو ہے پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوا فلڈ سے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو بیرونی امداد جس کی اشد ضرورت تھی پاکستان کو اس موقع کے اوپر، وہ اس طرح نہیں آئی
جس طرح کے جو ہے وہ پاسٹ میں آتی رہی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوکل فلانتھروپسٹ. اسی طرح میں جو کریڈٹ دینا چاہوں گا وہ جو ڈائسفورا کمیونٹی ہے پاکستانی, جو یورپ میں ہے, جو یو ایس اے میں ہے, یو کے میں, کینیڈا میں, جرمنی میں, فرانس میں, جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ انارمس ہے. وہ فرسٹ رسپونڈرز وہ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہماری, کیونکہ ان کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں, سندھ سے بہت زیادہ لوگ ہیں, کینیڈا میں جیسے رہتے ہیں یا یو کے میں رہتے ہیں, تو ان کے کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ آیا. ہمارے پاس اس وقت اسلامک لیف کا جو پورٹ فولیو ہے, ہم مطلب 35 ملین پاؤنڈ کی ہم نے ہیومینیٹیرین اینڈ ریکوری اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے اور کر رہے ہیں تقریباً 15 لاکھ لوگوں تک. تو اس میں سے جو آدھی فنڈنگ ہے وہ ڈائسفورا کمیونٹی نے دی ہے. سر آپ نے امداد کا لفظ استعمال کیا, کیا اس کو آج سے یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو وکٹم ہیں, ہم نے تو یہ کاربن فٹ پرنٹ میں ہماری کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں ہے, اور چونکہ ہم ٹرین ہماری ایسی ہے کہ وہ ایک طرف پاکستان میں سمندر ہے, یہاں سے بادل بنتے ہیں, ہمالیاز پہ جا کے برستے ہیں اور وہاں سے پانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جی. اور گلیشیئرز ہیں جنہوں نے اس پانی کو ہولڈ کیا ہوا ہے, فریش واٹر ریزروائرز ہمارے وہ گلیشیئرز ہیں. جی. گلوبل وارمنگ جو کہ ہم کاز نہیں کرتے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کرتی ہے, چائنا کرتا ہے, یو ایس کرتا ہے, جو بڑی انڈسٹریل نیشنز ہیں. جی. افیکٹ ہم ڈائریکٹ ہوتے ہیں. 3 کروڑ لوگ جیسے آپ نے کہا افیکٹ ہوئے, $3 بلین کا ڈائریکٹ لاسز تھے, انڈائریکٹ لاسز کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے. اور ہم نے صرف 160 ملین ڈالر سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یار دے دیں, اور وہ بھی نہیں ملے. جی. فرسٹ اپیل یہ تھی جی بالکل کہ 160 ملین دے دیں جو افیکٹ ہوئے ہیں لوگ, ان کو ایٹ لیسٹ ایک رسپونڈ تو کیا جا سکے, انہیں زندہ تو رکھا جا سکے. جی. تو ہمیں کیا اپنا سٹانس بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, بجائے اس کے کہ ہم اس کو امداد کہیں؟ کیا ہمیں مطلب چینج آف ٹرمنالوجی کرنے کی ضرورت ہے سر؟ دیکھیے سر, اس میں جو اس فلڈس کے بعد کچھ بڑے انٹرسٹنگ ٹرمنالوجیز ہم نے سنی, جس میں ایک کلائمیٹ جسٹس بھی تھا. ایکچولی ہے تو یہ کلائمیٹ جسٹس منسٹر آف کلائمیٹ چینج شیرین احمان نے یہ ٹرم جو ہے وہ یوز کی, کلائمیٹ جسٹس کی, جو کافی زیادہ جو ہے وہ چلی. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری کریٹ کردہ نہیں ہے, لیکن وکٹم جو ہیں وہ ہم اس کے سب سے بڑے ہیں. ہمیں انصاف ملنا چاہیے, لیکن وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے جو الائنسز اور جو ایڈوکیسی اور جو پارٹنرشپس کرنے کی ضرورت ہے, وہ بڑی سیریس اور کنسسٹنٹ ایفرٹس کی اس کے لیے ضرورت ہے. کہ ایک چیز کو آپ بینک کرتے رہیں مسلسل. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج اس وقت یاد آتی ہے جب کوئی میگا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, یا ڈراؤٹ پڑ جاتا ہے, جی ملک میں قحط پڑ گیا ہے, IPC4 پہ جو ہے وہ چیزیں چلی گئی ہیں. ہمیں اس وقت خیال آتا ہے کہ جی میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے سندھ میں. تو جو نارمل دن ہے اس میں ہم سب بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور پھر ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس دفعہ کی جو رینز ہوئی ہیں اس میں لوگوں کے ذہن میں پچھلا فلڈ تھا تو اس کی پریپیئرڈنیس بہتر گئی. وہ تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اس طرح کی بارش نہیں ہوئی ان پریسیڈنٹ جس طرح لاسٹ ایئر ہوئی تھی. تو اس طرح کے لاسز نہیں ہوئے ہیں کہ لوکلائز ڈیزاسٹر ہوئے ہیں, بڑا جو ہے نا وہ کوئی فلڈ کی طرف جو ہے وہ چیزیں نہیں گئی ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, اس میں جو ہمارا رول تو ہے کہ ہم شور کر سکتے ہیں. ہم شور کریں, مطلب ہم سے مراد یہ ہے کہ سول سوسائٹی شور کرے, گورنمنٹ شور کرے, ٹھیک ہے. لیکن جو اس میں اس کی جو یہ جو آپ کہہ لیں جو ذمہ دار ہیں وہ پاورفل بھی ہیں نا. تو ہمیں اس کو جو ہے وہ اس چیز کو, اس سلوگن کو جو ہے وہ آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے کسی ایسے طریقے سے کہ اس کو سنا جائے, اس کو سمجھا جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کنٹریز ہیں جو اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی صرف اتنی نہیں ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا دیا اور ہر ایسے ڈیزاسٹر کے بعد اناؤنسمنٹ کر دی پلیجز کی اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بن جائے گا. یا ایک گرین کلائمیٹ فنڈ ہے, اس کے جو ہے وہ پہلے لون مل رہا تھا, ابھی کوئی 70 ملین کا ریچارج پاکستان کے نام سے جو ہے وہ پروگرام آ گیا. تو وہ بھی ریئیکشنری ہیں, کیونکہ آج کل کوئی لاجک کے ساتھ ساتھ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ پرسو کرتی ہیں.
ہم لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم ڈیولپمنٹ پروگرامس بھی کرتے ہیں جس میں لوگوں کی انکم امپروو کرتے ہیں. وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈونرز کو سیل کرنا بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن خدا نخواستہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر آیا ہو، جیسے ٹرکی کا ارتھکویک آیا تھا، تو وہ لوگ خود آتے ہیں اور خود جو ہے نا وہ فنڈنگ دے کے جاتے ہیں. اسی طرح انسٹیٹیوشنس بھی دیتے ہیں، بائی لیٹرلس بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پریشر فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی اس کو ایمرجنسی بنائیں اور اس کو ریس اگینسٹ ٹائم جو ہے وہ بنائیں. کلائمیٹ چینج کو ہم ریس اگینسٹ ٹائم جو ہے وہ بناتے ہیں ایمرجنسی رسپانسز کو، لیکن اس طرح کی چیز کو جو ہے وہ مسلسل بات کریں اس کے اوپر، مسلسل اس کی پروفائل بلڈ کریں اور اس کو ایجنڈے میں آگے لے کر آئیں. بلکہ ہماری جو نیشنل پالیسیز ہیں اس کے اندر کلائمیٹ چینج جو ہے اس پہ ہونا چاہیے. اور کلائمیٹ چینج کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. واٹر ریسورس مینجمنٹ بھی ہے، اڈاپٹیشن کی چیزیں بھی ہیں، گرین انرجی بھی ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے پروموٹ کریں اور اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج لگائیں، اور ساتھ بار بار یہ میسیج جو ہے وہ ہمیں ایز اے نیشن بھی، ہماری گورنمنٹ کو بھی، ہماری سول سوسائٹی کو بھی، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان از اے وکٹم آف کلائمیٹ چینج. جہاں پہ ہم باہر آپ دیکھیں اور ایڈوکیسی کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی انفلوئنسنگ کرتے ہیں ڈیسیژن میکرز کے پاس، جن کے پاس ریسورسز ہیں ایکچولی، تو وہ ہم اس کو بھی مسلسل لے کے چلیں. سر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ میں ایک یوسپ کی ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پالیسی. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز کلائمیٹ انڈیکس کے اوپر، جی، کلائمیٹ رسک انڈیکس کے اوپر ہم سب سے زیادہ ہم پرون ہیں. ایک تو وہ ڈیزاسٹر کون کون سے ہیں؟ ہم تو اس موٹا موٹا ڈیزاسٹر جو نظر آتا ہے وہ فلڈ نظر آتا ہے، ڈراؤٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو کتنی طرح کے ڈیزاسٹر ہیں جس کے لیے پاکستان پرون ہے؟ سر انفارچونیٹلی یہ جو ریجن ہے یہ آپ لسٹ اٹھائیں ہر قسم کے ڈیزاسٹر کے لیے پرون ہے. پاکستان ہی صرف جو ہے، اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان جب نہیں بنا تھا تو 1935 میں ارتھکویک آیا تھا بلوچستان میں. یا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بچپن سے ہم فلڈس کا سنتے رہے، ہر سال آتا تھا، ریورائن فلڈ آتا تھا. اب فلڈس کے ساتھ جو نئی ڈائمینشن ایڈ ہوئی ہے وہ ہو گئی ہے جو فلیش فلڈ ہے، جو پہاڑی نالوں سے پانی آتا ہے یا بارشوں کے نتیجے بہت سا میں اکٹھا آ جاتا ہے. بہت سا اکٹھا آ جاتا ہے پانی جو ہے نا وہ. تو فلڈس کے ہم ہیں، پھر ڈراؤٹس ہیں، بارشوں کا نہ ہونا، وہ چیزیں ہمارے جو ہے نا وہ ہیں. پھر کچھ نئے فینومیناز آئے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو ریسنٹلی ہیٹ ویوز. ہم نے ہیٹ ویو کا نام کبھی نہیں سنا تھا پہلے، سنا تھا مطلب کہ لو لگ جاتی ہے ساری چیزیں، لیکن ایسا ہیٹ نہیں تھا ویو کہ ہیٹ یا اب ایمرجنسی ہے جو ہے نا وہ. کووڈ آ گیا، یہ بھی ہم نے دیکھ لی. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اسموگ سردیوں میں لاہور اور پولوشن، یہ ساری چیزیں. تو یہی سارے جو ہے نا نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. سونامی، ہم سونامی تو اللہ کا شکر ہے اس طرح ہم نہیں، لیکن سائیکلون جو اس کی جو ہے وہ ایک سمندر سے ہی ہوتا ہے. سونامی میں تو یہ ہے کہ سمندر میں کہیں ارتھکویک آیا ہے تو بڑی جو ہے پانی پہلے ریسیڈ کرے گا اور پھر وہ بڑی ویو کے ساتھ بن کے آئے گا جو ہے وہ. تو سونامی اس طرح نہیں ہے. ہم اس کے باقی تو جتنے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کا ہم شکار ہیں. اور جو اس کے علاوہ دو ہی قسم کے ڈیزاسٹر ہیں، ایک ہیومن انڈیوس ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اور جو کچھ نیچرل ڈیزاسٹر ایسے ہیں جو ٹیکنیکل ہمارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہر ڈیزاسٹر ہی اسپیشلی فلڈس اور ڈراؤٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن انڈیوسڈ ہے، مین میڈ ہے، مین میڈ مین ڈیزاسٹر. میڈ ڈیزاسٹر ہے جو ہے وہ. تو وہ مین میڈ ہو جاتا ہے کہیں پہ آپ اربن پلاننگ کو جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، بلڈنگ کوڈس کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جتنی ہماری اربن پاپولیشن ہے، چاہے وہ پشاور ہے چاہے کوئٹہ ہے، اگر آپ دیکھیں وہ گھر کہاں بنے ہوئے ہیں تو گھر وہ سارے پانی کے رستوں پہ بنے ہوئے ہیں. تو پانی آتا ہے کچھ سالوں بعد وہاں پہ، لیکن جب آتا ہے تو پھر سیلاب ہو جاتا ہے. سر میں نے ایک بات بڑی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی، وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ، اور وہ یوسپ کی ہی وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی یہ کہتا ہے کہ فلڈنگ ان پاکستان از بیکاز آف کرپشن، مس مینجمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج. وہ کلائمیٹ چینج کو سب سے آخر پہ رکھتا ہے. پہلے وہ کرپشن کو رکھتا ہے، پھر مس مینجمنٹ کو رکھتا ہے، اور جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، جی مس مینجڈ ہے سارا کچھ. جی. تو یہی وجہ ہے سر. سر ترتیب میں یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج فرسٹ ہے، ٹھیک ہے. اب لیٹس سے کہ سیم فینومینا کسی اور ملک کو، کسی ڈیولپڈ ملک کو جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہو،
لیکن وہاں پہ باقی جو سسٹمز ہیں وہ فنکشنل ہیں، وہ اچھے چل رہے ہیں. مثلا کرپشن نہیں ہے وہاں پہ گورننس ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سول سوسائٹی اپنا رول ادا کر رہی ہے، وہاں کی جو یوتھ ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے، سول سوسائٹی ایکٹیو ہے، تو شاید اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو جیسے ڈراؤٹ کی ڈیفینیشن ہوتی تھی جب ہم بالکل سٹارٹ کیا، بلوچستان میں ڈراؤٹ آیا 2000 کی بات ہے، تو اس وقت ڈراؤٹ کی ڈیفینیشن ہوتی تھی کہ بارش کا نہ ہونا یا کم ہونا، لیس پریسیپیٹیشن اور نو پریسیپیٹیشن، یہ ڈیفینیشن ہوتی تھی. لیکن ڈراؤٹ پہ، ریزیلینس پہ، میٹیگیشن پہ کافی کام ہوا. تو اب جو ڈراؤٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ لیس پریسیپیٹیشن نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کا فنکشنل نہ ہونا. یعنی بارش نہیں بھی ہے لیکن لوگوں کے پاس الٹرنیٹیو روزگار ہیں، صحیح. ان کی انکم کہیں سے آ رہی ہے. جب انکم متاثر نہیں ہو رہی تو وہ ڈراؤٹ اگرچہ وہاں پر آیا ہوا ہے لیکن ان کی انکم آ رہی ہے، ان کی انکم سنگل سورس نہیں ہے، لائف سٹاک پہ صرف نہیں ہے یا ایگریکلچر پہ نہیں ہے، ان کے اور بھی سورسز ہیں لائیولیہوڈس کے، تو وہ ڈراؤٹ نہیں کہلائے گا. صحیح. تو یہ ریلیونٹ چیزیں ہیں ساری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم ابھی بھی جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کہ ہم پہ کوئی بھی شوق آتا ہے تو ہم ایک دفعہ تو ایک دم تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری جو ریکوری کی، بحالی کی جو خواہش ہے اور ہمارا جو جذبہ ہے، ہم نسبتاً جلدی بحال ہو جاتے ہیں. صحیح. ہماری اللہ کا شکر ہے سچویشن افریقہ والی نہیں ہے صحیح. کہ وہاں پہ تو یہاں پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ پہ ہم سب کا بہت یقین ہے ایز اے مسلم، لیکن وہاں تو پیور جو ہے نا وہ توکل چلتا ہے جو ہے نا وہ. جی. تو یہاں کچھ نہ کچھ ہے کہ ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں سر. بالکل. آپ نے سری لنکا کا آپ کا ایک ایکسپیرینس تھا، آپ جی. سونامی جیسی چیز، پہلے تو ہمیں بتائیں سونامی کیا ہوتا ہے سر؟ سر سونامی یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ارتھ آنا بہت ہائی انٹینسٹی کا، جیسے وہ تھا کوئی 7.8 اور ڈیپتھ اس کی بہت تھوڑی تھی سمندر میں. تو اس سے یہ تھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ جنریٹ ہوا، آپ کہہ لیں کہ ارتھ جنریٹ ہوا، اور پانی جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ بالکل یوں گیا، اور اس کے بعد پانی کی تقریباً جو ہے وہ کوئی 30 سے 35 فٹ اونچی جو ہے ویو وہ آئی، اور اس نے جو ہے، اور وہ بہت تیز تھی، بہت اونچی تھی، اور وہ تقریباً کوئی جو کوسٹ ہوتی ہے اس کے تقریباً کوئی 500 میٹر تک وہ گئی، اور آہستہ آہستہ اس کا وہ ہوا اور پانی بہت اندر تک گیا. تو اس میں رستے میں جو بھی چیز آئی، چاہے وہ لوگوں کے گھر تھے، چاہے لوگوں کے لائیولیہوڈز ایسٹ تھے، چاہے وہ ان کی جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ایگریکلچر تھی، جو کچھ بھی تھا وہ اس میں آ کے تباہ ہو گیا. اور ایون لوگ جو نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ اتنی بڑی ویو اور اتنی تیزی سے آئی، وہ بہا کے لے گئی. تو یہ سونامی کا فینومینا ہوتا ہے. جی صحیح. تو سری لنکنس نے کیسے رسپونڈ کیا؟ سر دیکھیں، ایک جو بہت آپ کہہ لیں کہ ان جو اس ٹائم آیا نا سونامی، وہ آیا 25 دسمبر کو، جو کہ کرسمس پیریڈ تھا. تو ان کے ساتھ دنیا نے بہت مدد کی. صحیح. اور جس مقدار میں فنڈنگ جمع ہوئی، جیسے ہم اسلامک لیف یو کے جو ہے وہ ڈیزاسٹر ایمرجنسی کمیٹی کی ممبر ہے، DEC، جو جوائنٹ اپیل لانچ کرتی ہے. تو ان کی جو سونامی کی اپیل تھی وہ شاید ان کے ٹارگٹ سے کوئی 3 گنا یا 4 گنا زیادہ فنڈڈ جو ہے وہ اپیل گئی. پھر جو دنیا کے باقی ملک تھے، انڈیویجولس تھے، وہ سارے انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ سپورٹ کیا. تو وہ اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فوری طور پہ، مطلب میں جس ڈسٹرکٹ میں تھا، ایسٹرن ڈسٹرکٹ ہے جہاں میں کام کر رہا تھا، امپارہ اس کا نام ہے. تو امپارہ ڈسٹرکٹس میں میرے خیال میں 50 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز موجود تھیں. اوکے. اور سب کے پاس اس زمانے میں ملینز ڈالرز کے جو ہیں وہ بجٹس تھے. تو نمبر آف جو رسپونڈرز تھے وہ کافی زیادہ تھے. پاکستان میں ہمیں اس کے مقابلے میں اگر میں 2022 کا فلڈس کمپیئر کروں تو یہاں پہ ہم سے نا شروع میں سوال پوچھتے تھے کہ کوآرڈینیشن کا کیا کرتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے تھے یار بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے وہ جس جگہ پہ بھی جاتی ہے نا وہاں پہ ہم ہی ہم ہوتے ہیں. صحیح. تو کس سے کوآرڈینیشن کریں؟ ڈپٹی کمشنر کو ہم انفارم کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے اچھا یہاں چلے جائیں. صحیح. لیکن جن ایریاز میں بھی جاتے ہیں، اسپیشلی یہ جو پہلے 5 to 6 ویکس تھے اگست اور سپٹمبر کے، وہاں سے یہی ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ
کوئی نہیں آ سکا. تو اوور آل جو ہیومینیٹیرین جو آپ کہہ لیں کہ کوریج رہی ہیومینیٹیرین جو لائف سیونگ یا فوری ریلیف ہوتا ہے وہ 25% سے زیادہ نہیں تھی. تو بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا. سر آپ کیا یہ آئی ڈونٹ نو ایک اپروپریٹ سوال ہے کرنے کے لیے یا نہیں، لیکن میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، ڈو یو تھنک کہ امداد ہی اس ساری کلائمیٹ کا حل ہے، اور وہ کتنی امداد ہے؟ فار ایگزامپل ہمیں کیا $50 بلین اگر مل جائیں تو ہمیں سارے کو ٹھیک کر لیں گے؟ اور کیا امداد ہی وہ ایشو ہے جو کہ پرابلم ہے سارے کی راستے میں؟ نہیں سر، وہ تو ایکسٹریم ایونٹس میں امداد ہوتی ہے نا. ہیومینیٹیرین جب سچویشن بنتی ہے، ہیومینیٹیرین سچویشن مطلب آپ ڈیزاسٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیزاسٹر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا فنومینا جس سے جو ہے وہ ڈیواسٹیشن بہت زیادہ ہو اور وہ لوکل کیپیسٹی سے باہر ہو. صحیح. یا اگر نیشنل لیول پہ ہے تو نیشنل کیپیسٹی سے باہر ہو. جب آپ نیشنل کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ بھی آتی ہے، اس میں گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز بھی آتے ہیں، اس میں سول سوسائٹی بھی آتی ہے، UN بھی آتا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں. جب ان سب کی کیپیسٹی سے وہ ڈیزاسٹر بیونڈ ہوتا ہے تو تب آپ کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، امداد چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تو لاچارگی کی کیفیت ہو جاتی ہے نا، ولنریبلٹی ہو جاتی ہے. سوری، ولنریبلٹی کا انگلش اردو ترجمہ لاچارگی ہے. تو اس وقت آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پڑوس میں کسی کا گھر گر گیا. صحیح. اس کا ہو سکتا ہے کہ 4 کروڑ کا گھر ہو، لیکن جب گر گیا تو وہ زیرو پہ آ گیا. ہمارے کتنے دوست ہیں جو بزنس میں زیرو پہ آ جاتے ہیں. تو اس وقت زیرو پہ آ جاتی ہے نیشن. تو اس وقت اس کو چاہیے. اور پاکستان بھی مختلف ملکوں کی مدد کرتا ہے جب اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے. ہمارا C-130 جاتا ہے ٹینٹس لے کے، چاہے وہ ایران میں ارتھکویک آیا ہوتا ہے، ٹرکی میں آیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. لیکن ان چیزوں کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جو ریگولر ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ریزیلینس کو، DRR کو، کلائمیٹ چینج کو پلان میں رکھا جائے. صحیح. اور وہ پلاننگ جو ہے وہ 10 سال کی نہیں ہو، وہ 100 ایئرس کی پلاننگ ہو، جس میں آپ کو سائنٹیفک ڈیٹے کی بھی ضرورت ہے. اس میں آپ کو جو موسموں کے حوالے سے جو ٹرینڈز ہیں ان کا بھی ہے، سب کچھ ہے. ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اسٹارٹ میں، پلاننگ منسٹر ہیں حسن اقبال صاحب، ماشاء اللہ بڑے لرنرڈ آدمی ہیں. تو انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات تھی، DC کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ان کو بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جو 2010 کا فلڈ آیا نا، اس کے بعد GB میں ہم نے جتنے بریجز بنائے وہ ہم نے 10 سے 15 فٹ اونچے بنائے. صحیح. تو یہ جو فلڈ آیا یہ اس سے بھی اونچا آیا. تو وہ چلے گئے جو ہے نا وہ. سو اٹ مینس کہ ہر آنے والا ڈیزاسٹر شدید ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو ہمیں زیادہ جو ہے وہ اس میں ڈیولپمنٹ میں اس چیز کو انٹیگریٹ کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں اڈاپٹیبلٹی کو جو ہے نا وہ ہمیں لانا ہے کہ یہ تو اب ریالٹی ہے. اس میں آف کورس ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے، ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، سینرجیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، پارٹنرشپس جو ہے وہ. ہم ٹھیک ہے اس وقت تو ہم پہ امپیکٹ ہو رہا ہے نا، لیکن یہ امپیکٹ یہاں رکے گا نہیں. صحیح. ٹھیک ہے، یہ باقی جگہوں پہ بھی پہنچے گا. وہ پرانے وقتوں میں نا جب نیدرلینڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دلدلی زمین تھی ساری، تو وہاں ڈائکس بنائے جاتے تھے، اور جو ملکہ ہوتی تھی نا وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی تھی ڈائک بنانے میں، کیونکہ وہاں محاورہ یہ تھا کہ جب سیلاب آئے گا تو وہ ملکہ کو بھی ڈبوئے گا. صحیح ہے. بات یہ کہ جو کلائمیٹ چینج ہے ابھی تو ہم اس کے وکٹم ہیں، کل کو وہ لوگ بھی وکٹم ہوں گے، کل کو اور زیادہ لوگ بھی جو ہے نا وکٹم ہوں گے. تو ابھی آپ دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا لیکن نارتھ انڈیا کے اندر جس انٹینسٹی کا فلڈ آیا ہے جی وہ بہت بڑا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ کہیں بھی آ سکتا ہے. ہم پہ چانسز زیادہ ہیں اور ہماری ولنریبلٹی زیادہ اس لیے ہے کہ ہماری اکانومی بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اکانومی وائز بھی کافی کمزور ہیں. اور ہمیں ابھی جیسے یہ فلڈ ہوا ہے اس میں جو بھی دنیا نے مدد کی ہے، پلیجز کانفرنس ہوئی تھی جنیوا میں اکتوبر میں، جس میں 816 ملین کا جو ہے نا وہ پیش کیا گیا. تو اس میں جو پلیجز ہوئے، ہم بہت خوش تھے پلیجز ہو گئے، بٹ وہ پلیجز قرضوں کی صورت میں ہوئے نا. ورلڈ بینک نے دیے ہیں، اسلامک ڈیولپمنٹ نے پیسے دیے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے ہیں،
فرانس کا بینک ہے انہوں نے دیے. تو یہ لیکن قرض ہیں, قرض ہے نا سر, ٹھیک ہے آسان شرائط ہیں اس کی, لیکن یہ پیسے تو پھر ہم لوٹانے نے ہیں. لوٹانے ہیں اور کلیکشن کر کے اور لوٹانے ہیں, یعنی یہ اسی نیشن کو پے آف کرنا ہے. یعنی ڈیزاسٹر بھی آ گیا ہے اور ہم نے قرض بھی اٹھا لیا ہے اور اب وہ جی واپس کرنا ہے. دیکھیں, اور ہمیں دوسری طرف جو ہے نا یہ نظریہ جو بتایا جاتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں لیٹ سے ورلڈ بینک کے, لیکن ورلڈ بینک نے تو اپنا لون بیچا ہے نا. انہوں نے ہمیں کون سا انسانی ہمدردی پہ دیا, ان کا لون بک گیا, ان کی پروڈکٹ بک گئی. اٹس اے کمرشل آرگنائزیشن. اٹس اے کمرشل آرگنائزیشن, اٹس ناٹ اے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن. تو ہیومینیٹیرین فنڈنگ تو شاید اس کے اندر جو ہے وہ 1 بلین کی ہے, 9 میں سے جو ہے وہ جو بائی لیٹرل کی ہے. تو باقی جو 90% ہے وہ تو آپ کے لونز ہیں, بے شک سافٹ لونز ہیں لیکن ہیں تو لونز. سر ٹھیک ہے, یہ انسٹیٹیوشنس کو اکٹھے ہونا ہوگا, 100 سال کا ایک پلان بنانا پڑے گا. پاکستان چونکہ ایک ڈیزاسٹر کے حوالے سے ایک پرون کنٹری ہے, جی تو ہمیں ایک 100 سال کی پالیسی چاہیے جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز. ایک اسٹیک ہولڈر ہماری آج کی یوتھ بھی ہے. یہ جو 65% سے زیادہ نوجوان اس ملک کے اندر ہے اور یہ جو آبادی ہے, کیا انڈیویجول کا بھی کوئی رول بنتا ہے اس ڈیزاسٹر کو میٹیگیٹ کرنے میں یا پریپیئرڈنس میں؟ جی سر بالکل بنتا ہے, کیونکہ نیشن انڈیویجولس کو ملا کے ہی بنتی ہے نا. بیہیویئرس جس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے. دیکھیں ہم جو انڈیویجولز ہیں, جو مطلب یوتھ ہے ہماری, جو پاکستان میں ماشاءاللہ 60% پلس ہے یوتھ ایج جو ہے, جو بہت بڑی یوتھ کی پاپولیشن ہے, ان کی رسپانسبلٹی تو اسی طرح جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے کچھ چیزیں انڈیویجول لیول پہ کرنے کی. جیسے فرسٹ یہ ہے کہ اس ریئلٹی کو تسلیم کریں کہ یار ہم وکٹم ہیں کلائمیٹ چینج کے. مثلاً آپ جب بیمار ہوتے ہیں نا, تو آپ جب تسلیم پہلے کر لیتے ہیں نا کہ یار میں بیمار ہوں, تو آپ علاج شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ تسلیم کریں گے یار واقعی کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ کرائسس ہے پاکستان کے ساتھ. اور پھر یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں, ہاؤس ہولڈ لیول پہ. جیسے بارش کا پانی جو ہے وہ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کریں اس کی, اور واٹر ریچارج کا بھی سسٹم جو ہے وہ ہم کریں. ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ریسنٹلی CDA نے کہا ہے اسلام آباد میں کہ وہ میپس گھر کا نقشہ اپروو نہیں کریں گے جب تک رین واٹر ہارویسٹنگ یا رین واٹر ریچارج کا جو ہے وہ نہیں لگائیں, کیونکہ وہ پیسے کتنے 3-4 لاکھ روپے اس کے اوپر لگیں گے. جب آپ کروڑوں کا گھر بنا رہے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کریں. یہ واٹر میں نمک کے برابر ہے پانی میں. جی بالکل جی ایسے ہی ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کے جو نیبرہڈ ہے سارا, اس میں پانی کا لیول بہتر ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ پانی کا کرائسس بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. اسلام آباد میں اس وقت ٹینکرز پہ ڈپینڈنسی ہے, G13 ہے جیسے آپ دیکھ لیں. ایون میری بہنیں رہتی ہیں لاہور میں, وہ پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ لاہور میں 600 فٹ پہ بھی پانی نہیں ملتا ہے, حالانکہ لاہور میں راوی ساتھ بہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لاہور کا حال ہے, صاف پانی نہیں ہے پینے والا. وہ ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے سر. جی ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے, آپ اس کو نکالی جا رہے ہیں, اس کو ریچارج کرنے کا سسٹم نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ پہلے جو پیٹرن تھے بارش کے وہ ایسے تھے کہ تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی, پانی جذب کرنے کا ٹائم ملتا تھا. آپ کو یاد ہے سردیوں میں جھڑی لگا کرتی تھی, جی بالکل, 5 دن 10 دن ہلکی صبح سردی ہلکی میں بارش ہلکی چل ہلکی بارش ہے وہ, تو اس سے کیا ہوتا تھا وہ پانی ایبزارب ہوتا تھا. اور سر بیرن لینڈ بھی تھی, مطلب کھلی زمینیں بھی تھی نا, اب تو کانکریٹ ہے. کنکریٹ ہے جی بالکل. تو اب یہ ہے کہ جو بیرن لینڈز ہیں وہ تھوڑی رہ گئی نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیچر میں مداخلت تو کر دی ہے نا, ہم ذمہ دار ہیں نا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ جو مداخلت ہم نے کی ہے اس پہ اپنا کوئی رول ادا کریں, ریچارج کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے کچھ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو کہ سمپل ٹیکنالوجیز ہیں, وہ ہر بندہ اس کی اویئرنیس حاصل کرے. واٹر ریچارج انڈیویجول لیول پہ ہم جو ہے وہ کریں. پھر پلاسٹک کا یوز ہے جو بہت زیادہ ہے, اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ ہم ہر بندہ جو ہے نا وہ, اب آپ دیکھیں کہ وہ زمینوں پہ زمینیں خریدنا چاہتا ہے, ہر بندہ پلاٹس خریدتا ہے, فائلز خریدتا ہے. ایک پورا بزنس ہے جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ, کیونکہ پروفٹ ہے اس میں, ان کے پاس پیسے ہیں, انویسٹ کرنے ہیں انہوں نے. تو ہو کیا رہا ہے کہ جو زرخیز زمینیں تھیں, جو آپ کو فوڈ باسکٹ تھی جو, ان پہ جو ہے نا وہ ساری نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں.
یا جو بڑے شہر تھے جن کی آبادی بہت تھوڑے کے لیے ڈیزائن ہوئے تھے، وہ جب ایکسپینڈ ہوئے اربنائزیشن کے بعد، تو وہ پھر پانی کے رستوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی. آپ پشاور میں دیکھ لیں، کوئٹہ میں دیکھ لیں، اسلام آباد بھی ہے. E11 آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے یہاں پہ جو ہے وہ لوکل ایک فلڈ جو ہے وہ آ گیا تھا. جی بالکل. ریزن کیا تھی؟ نالا بہت چھوٹا ہو گیا ہوا ہے یہاں کا، جو پہلے شاید 150 فٹ پہ تھا، اب جو ہے وہ شاید ہارڈلی 20-30 فٹ کے اوپر جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے جس کے اندر پروفٹیبلٹی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ نیچر کو ڈسٹرب کیا ہے. تو ایز اے انڈیویجول جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یار یہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا، یہ رہے گی اگر اس پہ ابھی اڈاپٹیبلٹی نہ کی گئی اور کریکٹیو میئرز نہ لیے گئے، تو جو اگلی جنریشن ہے اس کا مستقبل اور خراب ہے. ہمیں بچپن میں آپ کو یاد ہے بتایا جاتا تھا کہ درخت لگانا چاہیے. جی. ہم نے بیچ میں کوئی 8-10 سال ایسی باتیں نہیں سنی، یا لیکن ابھی یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا ہم سن رہے ہیں کہ جی درختوں کی امپورٹنس ہے، لوگ اب شجرکاری کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں. ایون میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اس کے واٹس ایپ گروپ پہ کچھ ایسے انڈیویجولز ہیں جو پروموٹ کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جو کسی لنک سے جو ہے پودے بھی لا کے دیتے ہیں صحیح. کہ لوگ لگائیں. تو وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. 14 اگست پہ جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ ایک کمپین سی چلاتے ہیں کہ باجا نہ بجائیں، پتہ نہیں درخت لگائیں، پاں کی ضرورت نہیں ہے، چھاں کی ضرورت ہے جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہ موسم بھی ویسا ہوتا ہے سر. وہ برسات چل رہی ہوتی ہے اور شجرکاری کا موسم بھی ہے. ہوتا ہے. اور سائنٹیفکلی مطلب ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا کہ یہ کاربن اسٹور کرنے کی فیکٹری ہے. جو درخت ہیں یہ ہوا سے کاربن لیتے ہیں اور اپنے اندر اسٹور کیے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے سر، بالکل. درختوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جہاں گرینری ہے نا زیادہ، اسلام آباد اگر آپ تو بہت پھیل گیا، اب تو اسلام آباد ٹیکسلا تک پہنچ گیا، ادھر رواد تک پہنچ گیا، ادھر مری تک پہنچ گیا. یہ جو ایریاز ہیں نا G6 کے یا چک شہزاد وغیرہ، کہیں اور بارش ہو نہ ہو یہاں ضرور ہوتی ہے کیونکہ یہاں گرینری زیادہ ہے. یہاں پہ آپ نے 0 پوائنٹ پہ دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے شاید چیڑ کے درخت لگے ہوئے ہیں، تو یہاں لازمی بارش ہوتی ہے. تو یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ٹریز ہیں. تو آگے پھر کچھ جگہوں پہ جو ٹریز لگے وہ جس کو سفیدہ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ لگا دیا جو نہیں فرینڈلی ہے. تو یہ تھوڑا سا چیک کر لیں انوائرمنٹ والوں سے کہ کون سے درخت جو ہیں وہ فرینڈلی ہیں. اور ہمارے انڈیجنس ہیں یہاں کے لوکل ہیں، جیسے بورڈ ہوا کرتا تھا، پاپولر تھا. جی. سفیدے کے بارے میں ایک تو میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے سر کہ میرے گھر میں بھی لگا ہوا تھا. سفیدہ وہاں لگایا جاتا تھا جہاں سیم ہوا کرتی تھی، واٹر لاگ ایریاز، کیونکہ وہ زمین سے 1 گھنٹے میں میں فیکٹ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ 16 لیٹر پانی زمین سے لے کے ہوا میں چھوڑ دیتا تھا. سو اس کا کام بیسکلی یہ تھا کہ زمین کو قابل کاشت بنایا جا سکے اور یہ واٹر لاگنگ ختم کی جا سکے. ایسے ہی ہے. تو صحیح کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ رین اٹریکٹ کرتے ہیں. جی ایسے بھی ہیں بالکل. ایسے بھی جو لوکل درخت ہیں ہمارے یہاں کے، ہمارے لوکل درخت ہیں جیسے آپ نے بورڈ کی بات کی ہے، برگد جس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. پھر جو یہ ہے ٹالی اس ایریے میں کافی زیادہ، شیشم جس کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ شیشم کا درخت ہے، یہ کافی ہے. پھر کچھ پھلدار ہیں، لکاٹ ہے جیسے یہاں پہ، جامن ہے، وہ ہیں. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ کرنے چاہیے. ہوا کیا ہے کہ کچھ آرٹیفیشل اور خوبصورت لگتے ہیں. جیسے میں ایک گھر میں رہتا تھا تو اس میں کچھ درخت تھے، ان کے پتے اور شاخیں اوپر کی طرف جانے کی بجائے یوں نیچے کی طرف. الٹا عشق نام ہے سر، پتہ نہیں کیا نام ہے سر، میں مجھے یاد اس لیے اسے الٹا عشق کہتے ہیں. اور اس پہ سر کوئی برڈ نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہیں بیٹھ سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب برڈ نہیں بیٹھے گا تو وہ ہوتا کیا ہے، جیسے میں تھوڑی سی باہر ایک سوسائٹی ہے اس میں رہتا ہوں، تو وہاں پہ بہت سارے ایسے برڈز نظر آتے ہیں جو مجھے G11 میں نہیں نظر آتے تھے. چڑیوں کی ایسی قسمیں، بلکہ ایون ابھی وہاں پہ نا ایک لومڑی کا خاندان ہے وہ بھی رہتا ہے. صحیح. اسنیکس بھی نکلتے ہیں. تو ابھی کچھ عرصے بعد یہ ہوگا کہ وہ لوگ آتے جائیں گے تو یہ جو انڈیجینیس یہ جاتے جائیں گے جو ہے نا وہ. تو تھوڑا نیچر کو جتنا مینٹین رکھ سکتے ہیں وہ کریں. ٹریز لگائیں گے تو برڈس بھی آئیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا نیچر کا بیلنس جو ہے وہ رہے گا. کیونکہ ٹھیک ہے انسان اس دنیا کے سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ہیومنس جو ہے نا وہ، ٹھیک ہے، لیکن باقی بھی تو مخلوق ہے نا سر. سائنٹسٹ لوگ جو ذرا سنگ دل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تو ڈیزیز ہے یہاں کی، ہم 99% اسپیشیز کھا گئے ہیں. جی. اچھا دوسرا یہ بڑا انٹرسٹنگ علاقہ ہے سر.
یہ جو اسپیشلی یہ پاکستان ہے بھی ایک پٹی کی طرح. جی پٹی ہے. یہ مائگریٹری برڈس کے رستے میں آتا ہے اور یہاں پہ وہ ویٹ لینڈز ہوا کرتی تھی جی کسی زمانے میں جہاں وہ اترتے تھے, اسپون کرتے تھے, انڈے دیتے تھے. جی تو بڑے بڑے خوبصورت برڈ دیکھنے کو ملتے تھے. مرغابی تو کامن تھی. جی اس کے علاوہ آپ کے سائبیرین بہت سے برڈز اپنے بچے دیا کرتے تھے. بالکل. تو وہ دیکھیں ان کی مائگریشن تھی پوری نا, اس پہ جو پیور انوائرمنٹ کی آرگنائزیشن ہیں اس پہ ڈفرینٹ انہوں نے اسٹڈیز بھی کی ہیں. تو مائگریشن کم بھی ہوئی ہے یہاں پہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ویٹ لینڈس جو ہیں وہ بھی کم ہوئے. جی پھر نا دریا جو سیلاب ہے اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیلاب کا جو ایکسٹرا پانی ہوتا تھا دریاؤں کا, وہ ڈھونڈ اس کو کہتے ہیں نا, شاید پنجابی میں بھی اور پشتوں میں بھی شاید اس کو ڈھونڈ کہتے ہیں, تو ڈھونڈ میں چلا جاتا تھا وہ. تو وہ ڈھونڈ سارے پارٹ دیے گئے ہیں. جی بالکل. اس کے اوپر گھر بنا لیے ہیں لوگوں نے. یا تو وہ پانی کا رستہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے. یا تو اس کی وجہ سے ڈیواسٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ سچویشن کو ڈیزاسٹر نہ بننے دیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے لیکن کنسسٹنسی اس میں چاہیے. کچھ ایسے ہیں جو شارٹ ٹرم میئرز ہیں. صحیح. تو یہ ہے کہ یہ شاید بچپن میں ہم پاکستان کے ڈفرینٹ چیلنجز سنا کرتے تھے. جی یہ چیلنج ہو سکتا ہے آگے جو ہے نا یہ سب سے بڑا چیلنج ہو. اس میں یہ ہوگا کہ جو افورڈ کر سکے گا وہ تو کسی اور ملک نکل جائے گا. صحیح. لیکن بہت سارے لوگوں نے تو یہیں پہ رہنا ہے, یا اسی انوائرمنٹ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ. سر بڑا مزیدار. میں تو آج پورا ایک وہ ریفریش ہو گیا نا, ہماری بچپن کی یادیں بھی. ہمیں بزرگ یہ بتایا کرتے تھے کہ پودا ایک تو لگانے کی, جیسے آپ نے کہا کہ میرا 6 سال کا ایک بیٹا ہے اینڈ از ویری ویری, وہ جس طرح انرجی ہوتی ہے نا بچوں میں 6 سال کے ایک بچے میں, وہ بالکل رائپ ہے کہ اس کو میں کوئی ایک نیا اچھی بات بتا دوں. تو آپ اس 6 سال کے بچے کو کلائمیٹ کی ایجوکیشن اگر میں دینا چاہوں تو میں کیسے دوں اس کو سر؟ سر دیکھیں بچپن سے کچھ شوق ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں اسپیشلی یہ والی جنریشن ہے جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلی گئی. ہمارا سوشل میڈیا جو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائلس, ٹیبس اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ہم بچوں کو لے کر انوالو کریں ایسی ایکٹیویٹیز میں کہ یار یہ بھی موسم ہے. جیسے میری 3 سال کی بیٹی ہے, 3.5 سال کی, تو اس دن جو ہے نا وہ ہمارے ہاں وہ کیا ہے سہانجنا لگا ہوا ہے. جی. تو اس کے بیج تیار تھے نا, تو میں نے اس کو کہا کہ آؤ ذرا اس کے بیج لگاتے ہیں. تو اس نے میرے ساتھ لگائے بیج. تو اب اس پہ چھوٹے چھوٹے پودے نکلے, تو اس کو میں نے دکھائے. میں نے کہا یہ ٹریز آپ نے لگائے ہیں, اونرشپ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کی اہمیت دلانے کی ہے. اچھا یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں کی ہیں. ہم نے کی ہیں. ہمارے اسکولز میں ہمیں یاد ہے پورا نا ہمیں لے جایا کرتے تھے گرین پودے لگانے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد میں. تو اب جو ہے وہ اس چیزوں کو ٹرینڈ دلانے کی ضرورت ہے بچوں کو. اور جو دوسروں کی مطلب آپ کہہ لیں کہ اس میں جو اجتماعی جو چیزیں ہیں وہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. ہاں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. دیکھیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اچھے انسان بنیں. اچھے انسان بننے میں جہاں ہمیں خصوصیات بتائی جاتی ہیں کہ جی آپ سچ بولیں یا آپ جو ہے نا وہ دوسروں کی مدد کریں. بچپن میں ہمیں بتاتے تھے کہ جی کانٹا رستے سے ہٹا دیں جس میں لوگوں کی جو ہے نا وہ ہیلپ ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ جمعہ کی نماز میں ممبروں سے بھی یہ بات اس طرح کی بتائی جاتی تھیں. تو بالکل کانٹیکسٹ نا چیزوں کا چینج ہو گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے نماز پڑھی لاڑکانہ میں, ہمارا آفس ہے وہاں پہ. ہمارے آفس کے قریب ایک مسجد تھی. تو امام صاحب جو ہے نا وہاں یہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں گلی نہ روکا کریں. صحیح. اپنی گلیوں میں صفائی کا بندوبست کریں. اپنی نالیوں میں شاپر نہ ڈالیں. میں کہ یہ چیزیں میں نے اسلام آباد میں تو نہیں سنی کبھی, جو ہے میں لاڑکانہ میں سنا. میں بہت مطلب مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ یہ باتیں ہم پہلے سنتے تھے. تو اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ مسئلہ سب کا ہے. ٹیچرز کے لیے بھی چیزیں ہیں, جو ہمارے ریلیجیس جو اسکالرز ہیں, ہمارے جو امام مسجد ہیں جو خطبہ دیتے ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ سب اس چیز کو جو ہے وہ بار بار کہیں گے تو پکا ہو جائے گا. صحیح.
دیکھیں جو سبق آپ نے بار بار یاد دلانا ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. جی تو یہ جو کرائسس ہے یہ بزنس ایز یوزول پہ نہیں ہوگا. اس میں وہ ریلیکس ہم رہیں گے کہ یار ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں, میرا گھر تو اوپر ہے, DRR ہے, اس میں صحیح. پکی جگہ پہ ہے. لیکن ملک میں کہیں بھی کچھ ہوگا ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو متاثر ہوں گے. وہ جب فلڈز آئے ہیں نا تو مہینہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ سڑکیں بند تھیں. جی تو جو ویجیٹیبل اسلام آباد میں تھی نا وہ میرے خیال میں جو پیاز کی شاید فصل تباہ ہو گئی تھی, تو پیاز جو ہے وہ کوئی 300 یا 500 روپے پر KG جو ہے وہ مل رہا تھا, اور مل بھی نہیں رہا تھا. جی تو ہم بھی ایک طرح سے مطلب جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہیں, اور وہ اس 3 کروڑ میں نہیں گنے گے. بالکل. اور ڈیزاسٹر اینی ویئر از ڈیزاسٹر ایوری ویئر. ایوری ویئر, جی بالکل. تو یہ آپ روٹ کاز دیکھیں تو کلائمیٹ چینج تھی. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈ آیا, اور دوبارہ بھی آ سکتا ہے. فلڈ نہ آیا ڈراؤٹ آ جائے گا. انڈر گراؤنڈ واٹر اگر ہمارا نہیں رہتا ہے تو اسلام آباد میں ہم بے شک آپ کہہ لیں کہ لوگوں نے یہاں کروڑوں لگا کے گھر بنائے ہوئے ہیں, لیکن جہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں پہ کیا زندگی ہوگی. ایبسلیوٹلی. کراچی جیسے لوگ ٹینکرز پہ کرتے ہیں, تو مطلب اور پانی زندگی ہوا کرتا تھا. پانی کے کنارے آبادیاں بنا کرتی تھیں, دریا کے کنارے مہنگی جگہ ہوا کرتی تھی, کیونکہ وہاں لوگ, آپ نیل دیکھ لیں, آپ جی پوری سویلائزیشن, تو جی پانی تو سورس آف لائف ہے. اچھا, وہ پانی 3-4 طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے. کبھی وہ بپھر گیا ہے نا, کبھی وہ غائب ہو جاتا ہے, ڈراؤٹ بن جاتا ہے, کبھی وہ اچانک آ جاتا ہے, جی کبھی وہ گلیوں میں سے آ جاتا ہے, کبھی وہ دریاؤں. مطلب وہ ہم نے پانی کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑخانی کر دی ہے, کلائمیٹ کو بہت زیادہ بالکل صحیح. ڈسٹرب کر دیا ہے. جی میں سر یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو اس طرح سے کچھ اچھی پریکٹسز جو اسلام آباد میں میری یاد میں تھیں, آپ کی یاد میں مجھ سے زیادہ ہوں گی, جی میراتھونز ہوا کرتی تھیں جس کے اندر اینڈ پہ جا کے وہ کوڑا چننے کا بھی ایک کام ماگلاز کے اوپر ہمیں جی بڑے اپنے ساتھ لے جاتے تھے. جی اور لے جاتے ہوئے ہم پورے ماگلاز میں سے بہت کم کچرا کہیں جی ملتا اس تھا. وقت پلاسٹک اتنا نہیں تھا. جی, تو ہم کلیکٹ کیا کرتے تھے. جی میراتھن کے اینڈ پہ جا کے کلائمیٹ کے حوالے سے بات ہوتی تھی, جی اور وہ ٹرافی کے ساتھ یہ بتایا جی جاتا تھا. تو ایک جنرلی ایک اویئرنیس تھی. ایسی سوشل لیول, ہم نے انڈیویجول لیول پہ بات کر لی, کمیونٹی لیول پہ ایسی کیا چیزیں ہیں سر جن کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے, یا کہیں سے مستعار لیا جا سکتا ہے, یورپ سے, کسی سوسائٹی سے؟ جی دیکھیں جیسے آپ نے یہ ذکر کیا, یہ چیزیں باقی کنٹریز میں اب بھی ہیں ان پریکٹس. یہاں پہ کچھ ڈپلومیٹس ایسے گزرے ہیں جیسے جو پریویس جرمن ایمبیسڈر تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سائیکل چلاتے ہوئے اپارا میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اپارا کے علاقے میں پلاسٹک کے بڑے بڑے شاپرز بنا کے, یا ٹریل 3 یا ٹریل 5 اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا رواج دینے کی ضرورت ہے. جیسے اسلام آباد ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے, تو جو سٹیزن شپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ صرف ہم پولیٹیکلی جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوں چیزوں کے اوپر کہ اس پارٹی اور اس پارٹی یہ وہ, ہم تھوڑا سوشل چیزوں کے اوپر بھی ہوں. اور لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے لوگ والنٹیئر نہیں کرنا چاہتے, لوگ کرنا چاہتے ہیں, پلیٹ فارم نہیں ہے. صحیح. تو کسی کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے, اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں بھی چلنی چاہیے کہ وہ چلائیں کمپینز اس طرح کی, اور اس میں کریں. اب آپ دیکھیں کہ لوگ تو نکلتے ہیں 14 اگست پہ, اگر آپ 13 اگست کی رات کو جائیں, چاہے لاہور چلے جائیں, کراچی, اسلام آباد, تو وہاں پہ لوگ تو بہت نکلے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو لوگ نکلیں گے, اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کریں جو کنٹریبیوٹ بھی کریں. لوگ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کسی جو گرین جگہیں ہیں ایسی وہاں پہ پلانٹیشن کروا لیں, کوئی اس طرح کی صفائی کرا لیں, اس میں ایوارڈ رکھ لیں آپ مختلف چیزوں کے. ایون جیسے اگر اسلام آباد میں بلدیاتی سسٹم ہے تو یہاں پہ لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے ناظمین کے درمیان ایسا مقابلہ کرا لینا, یا جو چیئرمین ہیں یوسیز کے, کوئی مطلب انوویشن لا سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے, اس میں سوشل میڈیا کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو چیزیں انڈیویجول لیول پہ ہیں وہ انڈیویجول کریں, جو کمیونٹی لیول پہ ہیں کمیونٹی لیول, سٹی کے لیول پہ. لیکن جب تک یہ ایجنڈا نہیں ڈالیں گے ہم اس میں کیا نام ہے
اپنے ہر چیز میں تو یہ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے این سی سی ہوا کرتی تھی جی بالکل. جس کے 20 اضافی نمبر ملتے تھے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا جی ایف ایس سی کے لیے اور جو اب وہ ہے کرتے تھے سر, کرتے 2 تھے سال کرتے تھے. 2 سال کرتے تھے اس کے مختلف فیزز میں, جس میں وہ 20 نمبرز کے لیے. جی تو ہم اس طرح کی کوئی چیز کیوں نہیں ہم کریکولم میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہے, اس میں ہم اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ جی آپ لیٹ سے 100 پودے لگائیں گے, صحیح. آپ اس میں جو ہے نا وہ گاربیج کلیکشن جو ہے وہ کریں گے, یا ڈسٹ بنس جو ہے نا وہ اپنے علاقے میں لگائیں گے ایک, اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جو ہے وہ کچھ کریں گے, صحیح. یا آپ کوئی اس کی اویئرنیس کے لیے جو ہے کچھ کریں گے. تو مختلف چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں, موٹیویشن دیں اس میں لوگوں کو, اور لوگوں کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس کو اس طرف یوز کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چیز سیریس ہو جائے گی تو ہماری پھر جب لوگ سوشل ٹرینڈز اس طرح کے چلائیں گے نا, اس وقت تو ٹرینڈز بڑے اور طرح کے ہیں نا, وہ جو ایجوکیشن ہے اس کے مطابق. تو اگر تو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کلائمیٹ چینج پہ چلیں گے تو اس کا امپیکٹ نہ صرف یہاں آئے گا بلکہ گلوبل بھی آئے گا. ایگزیکٹلی. کہ ان لوگوں کو نظر آئے گا کہ یار یہ اس ٹرینڈ ہے جس کے ملینز فالوورز ہیں, یا جس کو لوگوں نے ملین لوگوں نے دیکھا ہے, تو ایک پریشر آئے گا. سوشل میڈیا کی دنیا ہے ساری کی ساری, تو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں, جو ہماری ڈائسفورا کمیونٹیز ہیں, وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. پلس ہمارا ایک ریگولر جو ہے وہ ایڈوکیسی ایجنڈا یہ ہونا چاہیے جب ہم ان ملکوں سے بات کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں. ہم ایکچولی وہ پہلے آپ کہہ رہے تھے نا امداد اور وہ سارا, ہم جسٹس مانگ رہے ہیں ایکچولی. صحیح. ہم امداد نہیں مانگ رہے ہیں, کلائمیٹ جسٹس. ہم کلائمیٹ جسٹس مانگ رہے ہیں, کیونکہ ہم وکٹم ہیں اس کے جو ہیں وہ تو, اور جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ تو کافی کمفرٹ زون میں ہیں. صحیح. اور اس کے بعد وہی ہیں جو ایجنڈا ڈرائیو کرتے ہیں سارا, اور فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو کتنی بائی لیٹرل دینی ہے, کیا کرنا ہے. تو ہم تو اس پہ کلائمیٹ جسٹس مانگ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جب اس طرف ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا. دیکھیں درانی صاحب, ہوتا ہی ہے کہ ہمیں نا بظاہر دیکھا جائے تو سلوشنز ہمیں نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یار بس یہ باتیں ہیں نا, صحیح, نعرے بازی ہے ساری, ریٹرک ہے جو ہے وہ. لیکن اس ریٹرک کو ریئلٹی کے اندر کس نے چینج کرنا ہے؟ ہم نہیں چینج کرنا ہے سر. اور ہم اس میں پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک ایک چھوٹا سٹیپ تو لینا. اور اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہر چیز ہمیں گورنمنٹ کر کے دے گی, تو گورنمنٹ کی تو اور بہت ساری پرائورٹیز ہیں. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو وہ بچے ہیں اسکولوں سے باہر ہیں, ہیلتھ سسٹم یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر ابھی تک جو ہے وہ پورا نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ نے نہیں کر کے دینی ہیں, تو کچھ سلوشنز ہمارے پاس بھی ہیں. صحیح. تھوڑا سا یہ ہے گلوبل پرابلم ہے کلائمیٹ چینج کا, ہم وکٹم ہیں اس کے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس سٹل کچھ نہ کچھ سلوشنز ہیں, اڈیپٹیبلٹی جس میں ہے. ہم ایسی سیڈس کی ورائٹیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اسلامک لیف کمیونٹیز میں کام کر رہی ہیں جو ان موسموں کے ساتھ ریزیلینٹ ہوں, صحیح, تاکہ وہ جو کلٹیویشن ہے, جو کراپس ہے, اس کے اوپر اثر نہ ہو, جس کے اندر سائنٹیفک ڈیٹا بھی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح کوسٹل ایریاز میں ہمارا ایک پروگرام ہے, ٹھٹھا میں اور ملیر وغیرہ میں, وہاں پہ ہم ایسی ورائٹیز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہم نے کی ہیں سبزیوں کی, جو سیلائن واٹر کے اوپر سبزی ہو جاتی ہے. تو اس میں وہ میں اس دن گیا ہوا تھا, پائلٹنگ ہم نے کی, تو انہوں نے کہا جی جو ٹینڈا تھا وہ تو بہت اچھا ہوا, صحیح, کھیرا ہو گیا لیکن سائز اس کا اتنا اچھا نہیں تھا. اور اس میں وہ جو ایکیڈیمیا ہے, جامشورو یونیورسٹی ہے, ان کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم ریگولر کانٹیکٹ میں ہیں. وہ لوگ ہی پاکستانی ہیں, وہ پاکستان کی یونیورسٹی ہے, وہ لوگ سیڈ بناتے ہیں. تو یونیورسٹیز میں جو ریسرچز ہیں وہ ہیں, لیکن جب ریسرچز کو پریکٹس میں کرنا پڑتا ہے تو پریکٹس کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا ہے. تو وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہوپ ہے, اور لیکن کرنا ہم نے خود ہی ہے. سر, اسلامک ریلیف پاکستان کے اندر بہت سے اور ممالک میں بھی کام کرتا ہے, تو اسلامک ریلیف کی کیا ایسی یونیک انٹرونشنس ہیں پاکستان میں, اپارٹ فرام رسپونڈنگ ٹو ڈیزاسٹرز اینڈ اپارٹ فرام ہیومینیٹیرین ورک, ایسا کیا یونیک کام کر رہی ہے اسلامک ریلیف پاکستان میں؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے جو پاکستان میں اپنا کام سٹارٹ کیا نا, وہ بچوں کے ساتھ جو ہماری آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا کام تھا اس سے سٹارٹ کیا.
اور اس میں جو سوسائٹی کا سب سے ولنریبل جو طبقہ ہوتا ہے، سنگل ہیڈڈ یا جو آرفنس بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یا جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں صحیح. جن کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں، سوشل سیفٹی نیٹس ان کے جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہم نے کام کا آغاز کیا. ان بچوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تقریباً اس وقت کوئی 7,000 کے قریب وہ بچے ہیں جن کو ہم ریگولر اسپانسرشپ دیتے ہیں کہ ان کے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں وہ رہیں، ان کی ایجوکیشن ہو جائے، ان کے جو ہے نا وہ جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک رہے، ان کی فیملی کو سپورٹ ملتے رہے. اور اس کی بیس کے اوپر ہم نے پاورٹی گریجویشن پروگرامز جو ہیں وہ کیے ہیں، جس میں جو وہ سنگل ہیڈڈ مائیں ہیں جو گھروں کی، وہ ان کو جو ہے وہ مختلف انکم جنریشن کے حوالے سے انوالو کیا جائے، صحیح. لائیولیہڈ ایسیٹس جو ہیں وہ دیے جائیں. تو یہ زیادہ تر ہمارا اربن ایریاز میں ہے لیکن رورل میں بھی ہے. اسی طرح ہمارا واٹر ریسورس مینجمنٹ میں اور کلائمیٹ چینج میں جو ہے وہ کافی کام ہے. کلائمیٹ چینج کا ایک اسپیکٹ ڈیزاسٹر رسپانس ہے، جو ایمرجنسی سچویشن ہے، جو ہم 15 لاکھ لوگوں تک پہنچے ہیں، وہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے جو لائف سیونگ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ بھی کافی بڑا ہے، اور 30 ایئرس سے ہم کام کر رہے ہیں. انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام اپروچ کو ہم لے کے چلتے ہیں، جس کے اندر ہم ایک کمیونٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں، 2-3 یونین کونسل، جس کے اندر ہم ان کو موبلائز کرتے ہیں. ان کی ہم پارٹیسپیشن کے ساتھ واٹر ریسورس مینجمنٹ میں کام کرتے ہیں. اس میں ڈرنکنگ واٹر بھی آتا ہے، اریگیشن کے لیے بھی آتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان کی جو انہانسمنٹ آف ایگریکلچر ہے اس میں کام کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر جیسے ہم لوگوں کی 21 ایئر سے پریزنس ہے، اس میں ہم لوگوں نے ایسے سیڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے جو ڈراؤٹ ریزیلینٹ تھے. تو اگر ڈراؤٹ آیا بھی تو اس کے اثرات نہیں ہوئے. اور پچھلے دنوں میں کوئی واقعہ سنا رہا تھا، ہمارے کچھ کمیونٹیز تھی جس کے ساتھ ہم نے کام کیا، تو چاگی ڈسٹرکٹ کا خربوزہ بہت اچھا جو ہوتا ہے، تو اس نے جو خربوزہ اور تربوز جو ہے اس کو وہ پنڈی لے کر آیا اور اس نے 2 ٹرکوں سے 30 لاکھ روپے کمائے. واو. بہت میٹھا اس کا خربوزہ جو ہے وہ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگوں کی انکم بہتر ہو، ان کی ڈپینڈنسی دوسروں پہ جو ہے وہ نہ ہو. اسی طرح جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگ جیسے کلائمیٹ چینج میں اڈاپٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. جو گرین انرجی ہے، سولرائزیشن جیسے آج کل ہے، اس سے پہلے ونڈ ملز ہوتی تھیں. ہم نے 2001 میں بلوچستان میں سب سے پہلے ونڈ ملز لگائی جو پانی نکالتے تھے. اوکے. بجلی والی نہیں، پانی والی ونڈ ملز جو ہے وہ اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی سولر پہ شفٹ ہو گئی. تو سیم جو ہیں چیزیں باقی جیسے آپ کہہ لیں کہ سینیٹیشن ہے. سینیٹیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اربن اور جو سب اربن ایریاز ہیں، ایون رورل ایریاز کے اندر بھی. تو سینیٹیشن کے اندر ہمارا کافی کام ہے. ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ یونیورسٹی آف سسیکس ہے، ان کا سینیٹیشن لرننگ ہب ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے، ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، جس میں ہم سینیٹیشن کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ہماری جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی جتنی پبلک یونیورسٹیز ہیں، تقریباً کوئی 13 یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، کامسٹس یونیورسٹی ہے، یہ نسٹ یونیورسٹی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہماری بلوچستان میں یونیورسٹیز ہیں، اے جے کے میں ہیں. تو ان سب کے ساتھ مل کے، اکیڈیمیا کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جو ریسرچ بیس کام ہے وہ لوکل بھی کر رہے ہیں اور گلوبل لیول بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریسرچ لیٹسٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں ہم مختلف امپیکٹس دے رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہماری ایک رپورٹ آئی کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشن کے نام سے، کہ بہت سارے جو ہے نا وہ کمیونٹیز پوری کی پوری وہ جگہیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں، ڈیو ٹو ڈراؤٹس جو ہے وہ، یا ڈیو ٹو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو پہلے پانی میٹھا ہوتا تھا، سیلائن ہو گیا. تو یہ سارے جو ہے نا اس کے، تو یہ کام بھی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے جو ایک ہے جس کو ہم سیزنل پروگرام کہتے ہیں، جو ہمارے یو کے میں جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ رمضان اور قربانی کے اندر ہمیں فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کرتے ہیں، تو وہ ہمارا ایک ریگولر فیچر ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں 30 ایئر سے پریزنس ہے، تو اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہے. پاکستان کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں تک پہنچیں اگر وہ پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہیں،
اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ہماری جتنی فنڈ ریزنگ تھی وہ ساری باہر کے ملکوں میں ہوتی تھی، انسٹیٹیوشنل ڈونرز ہوتے تھے. اس رمضان میں جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے اندر پائلٹنگ فنڈ ریزنگ کی ہے تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جس کا بڑا اچھا جو ہے وہ رسپانس رہا ہے. ہم لوگ تو ہمیشہ سے امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے تھے، لیکن چونکہ پاکستان ماشاء اللہ جو چیریٹی میں ہے، جو فلانتھراپی میں ہے پاکستانی، وہ بہت آگے ہے. اور ہر اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے وہ کہ فلانتھراپی کس کو سمجھتا ہے. صحیح. تو ہم نے پاکستان میں کیا کہ جو لوگ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا پاکستان میں بچوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ وہ ہم ان کے سے کریں، اور ان کے لیے دیکھنا بھی آسان ہوگا کہ کیا کام ہو رہا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ اسلامک لیف امپلیمنٹ کر رہی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ان کی پارٹنرشپ بھی مل جائے گی. بیوٹیفل سر، دس از ویری ویری ہولسٹک ورک. آئی مین یہ بہت اکیڈیمیا سے لے کے اور ڈائریکٹ کمیونٹی کے اندر ڈیزاسٹر رسپانس تک، یہ بہت ہی ایک براڈ ایریا ہے سر. کیا ایسا جسٹ این آئیڈیشن سر، کیا کوئی ایسا آئیڈیا آپ کو یاد ہوگا؟ دیوار مہربانی نامی ایک وال آف کائنڈنس کے نام سے پاکستان میں کسی کا ایک آئیڈیا تھا. اٹ واز اے کریزی آئیڈیا، لیکن اور وہ شروع ہو گیا. اور وہ ایک دیوار ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا دیوار مہربانی، اور میرے پاس اگر کوئی ایک ایکسٹرا شرٹ ہے جو میرے پاس دو ایک جیسی ہیں تو میں وہاں چھوڑ آتا تھا، اور وہ وہاں سے کوئی لے جاتا تھا. اور وہ اتنا پاپولر ہوا کہ لوگوں نے ایکچولی اس دیوار مہربانی کے پاس جا کے بہت سی اپنی چیزیں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دی. بیسکلی وہ جو ایک سوشل کمیونل شیئرنگ کا جو کانسیپٹ تھا. سو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے آئی تھنک پاکستان از نمبر 1 اور نمبر 2 ان فلانتھرپی. ہم ود موسٹ کائنڈ ہمدرد پیپل آن دس پلانٹ ہے، جو کسی کا درد محسوس نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہیں، اپنی جان مال ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. کیسے اگر کوئی ممبر بننا چاہے اسلامک ریلیف کا اور وہ ڈونیشنز دینا چاہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے سر؟ سر اسلامک لیف کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا لنک موجود ہے، www.islamicrelief.org.pk، اور وہاں پہ جو ہے وہ ساری گائیڈ لائن موجود ہے. تو کافی آسان ہے، اور اس میں آف کورس ڈونیشن از ون تھنگ، لیکن جو کاز ہے جس کے اندر ہمیں سوشل سپورٹ بھی چاہیے. آف کورس ہم ایک انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ اگر دریا پہ ہم نے بند کیا، DRR کے جیسے ہمارے پروجیکٹس ہیں، لیکن وہ تو انفراسٹرکچر ہو گیا بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں. لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز ہے جو پانی سیلاب سے روک سکتی ہے، یا درخت ہیں یا تو اس کی وہ اونرشپ لوگوں کا لینا کہ یہ ہمارے ملک میں چیزیں ہوئی ہیں. تو وہ جو سپورٹ بیس ہے، دیکھیں پیسے آ جاتے ہیں، صحیح. پیسوں کا تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اور لیکن جو چیز ہے کہ یہ صرف پیسہ ایشو نہیں ہے نا، ایشو یہ ہے کہ بلڈ کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور ہم نہیں بلڈ کرنا ہے. ہم کب تک باہر سے جو ہے وہ اس طرح فنڈ ریزنگ ہو. پاکستان کیوں نہ ان ملکوں میں شامل ہو جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں پاکستان کنٹریبیوٹ کر رہا ہو. ہم نے کچھ ملک دیکھے ہیں، جیسے انڈونیشیا کی مثال ہے، میں نے وہاں کام بھی کیا ہے ریسنٹلی، ان کا سونامی جو آیا تھا. تو انڈونیشیا میں وہ جو گلوبل کازز ہیں اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اس میں وہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جیسے میانمار میں ان کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں جو میانمار کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، صحیح. اور پاکستان میں بھی ہوتی ہیں. چینلائز اس طرح نہیں ہے، جیسے ٹرکی ارتھکویک میں پاکستان نے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی. تو اس طرح کی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اندر آئیں. اور چیریٹی جیسے UK وغیرہ میں بہت آرگنائز ہے، یورپ میں ہے. ہم لوگ شاید چیریٹی تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم چیریٹی کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا فلانتھراپی میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. فلانتھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ فلانتھراپی میں بڑے بڑے ہاسپٹلس چل رہے ہیں پاکستان میں، وہ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے چل رہے ہیں، لیکن وہ فلانتھراپی ہے. چیریٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے کریں، وہ بہت اچھی چیز ہے. چیریٹی میں ہمیں جو ہمارے ارد گرد لوگ نظر آتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہم ان کی ہیلپ کریں، ہماری رسپانسبلٹی ہے. لیکن تھوڑا سا فلانتھراپی پہ بھی توجہ دیں، ادارہ جاتی بنیادوں پہ آرگنائز اس میں کریں، تو اس کا سکوپ ہے. باقی ہم لوگ اوپن ہیں، ہمارے کوئی بھی آ کے پروجیکٹس بھی وزٹ کرنا چاہیں اس میں بھی آئیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی جائیں، ہمیں سپورٹ بھی کریں. ہمارا جو فیس بک پہ بھی ہم لوگ ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی ہیں، باقی جگہوں کے اوپر بھی ہیں.
تو ہم تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح سر, تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ, جی بالکل. آپ قریب ہی ہیں, میرا گھر ایک طرف ہے, آفس ایک طرف ہے, صحیح, ہم تو بیچ مجھے میں ہر چیز درمیان میں پڑتی ہے سر. زبردست سر, تھینک یو جی ویری سر. مچ.